بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ربیع ابن خفین رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں۔ کچھ لوگ ان سے حسد کرنے لگے۔ حاسدین نے ایک فاحشہ عورت جو کہ بڑی خوبصورت اور حسن و جمال کی مالک تھی کو 1000 درہم دے کر کہا کہ تو ربیع کو گمراہی پر لے آ۔ اگر دیکھا جائے تو کچھ فتنوں کی ابتدا عورت سے بھی ہوتی ہے، اسی لیے حاسدین نے اللہ والے کو گناہ میں پھنسانے کے لیے عورت کو استعمال کرنا چاہا کہ ربیع خوبصورت عورت کو دیکھ کر اس کی طرف مائل ہو جائے گا۔ چنانچہ اس عورت نے سب سے عمدہ لباس زیب تن کیا، اچھی خوشبو لگائی اور بہترین بناؤ سنگھار سے اپنے آپ کو آراستہ کیا۔ جب حضرت ربیع ابن خفین رحمۃ اللہ علیہ رات کو نماز پڑھ کر مسجد سے نکلے تو ایک دم ان کے سامنے چہرہ کھول کر بڑے انداز سے چلتے ہوئے آ گئی۔ حضرت ربیع ابن خفین رحمۃ اللہ علیہ کی نظر جب ان پر پڑی تو انہوں نے فوراً اپنا چہرہ جھکا لیا اور فرمایا، اے بہن، جس حسن پر تجھے ناز ہے اور جس حسن کی بنا پر تو مجھے بھٹکانے آئی ہے، تو ذرا اس دن کو یاد کر، وہ دن یاد کر جب تجھے اللہ کسی بیماری میں مبتلا کر دے گا، تیرے چہرے کی رونق چھین لے گا، تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائے، پھر تیرا حسن کہاں جائے گا؟ تیرا کیا حال ہوگا جب تجھے قبر کے گڑھے میں ڈالا جائے گا اور تیرے اسی چمکتے دمکتے چہرے پر جس پر تجھے آج ناز ہے، اس پر قبر کے کیڑے چل رہے ہوں گے، وہ تیری آنکھوں کو کھائیں گے، تیرے بالوں کو نوچیں گے، تیری ہڈیوں کو تیرے گوشت سے الگ کریں گے، تو ایک ڈھانچہ کی صورت میں پڑی ہوگی۔ اور تو وہ دن بھی یاد کر جب تجھے قبر میں منکر نکیر اٹھا کر بٹھائیں گے، تجھ سے سوال کریں گے، تو بتا آج کس حسن پر ناز کرتی ہے جو کل کیڑوں کا شکار ہونے والا ہے۔ حضرت ربیع ابن خفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس درد سے اس عورت سے بات کی کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے ایسی توبہ کی کہ اپنے وقت کی بہت بڑی ولیہ، عابدہ اور زاہدہ بنی، یہاں تک کہ اس کے پاس لوگ دعائیں کروانے آتے تھے۔ ایک دفعہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کشتی میں سوار ہو کر سفر کر رہے تھے، کپڑے سادہ سے ہی پہنے ہوئے تھے۔ اسی کشتی کے اندر بیٹھے ایک آدمی کا قیمتی پتھر چوری ہو گیا، وہ لال و جواہرات کا ہیرا تھا۔ اس نے شور مچایا کہ میرا ہیرا چوری ہو گیا، میرا ہیرا چوری ہو گیا۔ اس نے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ پر شک کیا کہ میرا چور یہ لگتا ہے۔ اس کشتی میں ذوالنون مصری بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ صبر کریں، میں اس آدمی سے کچھ بات کرتا ہوں۔ وہ مالک بن دینار کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ بیٹا، تم سے بھول چوک ہو گئی ہے، تم نے ان کا ہیرا لے لیا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تو کوئی چور نہیں، آپ میری تلاشی لے لیں، اور اپنا سامان کھولا کہ اس میں آپ دیکھ لیں، اور یہ میری جیب ہے، اس میں بھی دیکھ لیں، میں نے تو کوئی چوری ہی نہیں کی۔ بلکہ انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، لیکن آسمان کو دیکھا۔ ان کا آسمان کی طرف دیکھنا ہی تھا کہ چاروں طرف سے کشتی کو مچھلیوں نے گھیرا ڈال دیا اور ہر مچھلی کے منہ میں ایک ہیرا تھا۔ انہوں نے ہر مچھلی کے منہ سے ایک ہیرے کا پتھر نکالا اور ذوالنون مصری کو دکھایا کہ یہ آپ لے لیں، میں نے چوری تو نہیں کی، جس کا گم ہوا ہے اس کو دے دیں۔ اور وہ کشتی سے اترے، پانی کے اوپر چلتے ہوئے پار چلے گئے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو پر وقت نوٹیفیکیشن مل جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔